السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انواع الآداب، حصہ نمبر 2، اللہ کے ساتھ عبادت میں ادب۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سنا کہ نماز میں ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہو، نظریں جھکی ہوئی ہوں، اور کبھی بھی اوپر نگاہ نہ اٹھائے اور سکون سے کھڑے رہیں۔ عقبہ بن عامر سے پوچھا گیا کہ الذین ہم علی صلاتہم دائمون کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ اصل ادب یہ ہے کہ جدھر اس کا حکم آ جائے ادھر گردن جھک جائے، فوراً آمنا و صدقنا کی صدائیں بلند ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ پہلے اسے اپنی ناقص عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے یا کسی امام کے اجتہاد کو دیکھنا ضروری سمجھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا حکم تسلیم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارے امام یا مذہب کی اجازت ہوتی تو حدیث سر آنکھوں پر، ورنہ حدیث کو قابل طعن سمجھا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے ایک مقلد سے پوچھا، فرض کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ موجود ہیں اور ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو کیا ہم ان کی بات مانیں گے یا کسی اور کی اجازت کے منتظر ہوں گے؟ اس مقلد نے کہا کہ فوراً حکم کی تعمیل کریں گے۔ میں نے کہا پھر وہی حکم جب کتاب میں موجود ہے تو کیوں اس سے بے انتہائی برتی جاتی ہے اور کیوں اسے قابل عمل نہیں سمجھا جاتا؟ وہ منہ دانت دبا کر رہ گیا اور مزید ایک بات بھی نہ کہہ سکا۔ لہٰذا جب اس کی آواز سے اونچی آواز اعمال کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے تو اس کی حدیث سے کسی کی رائے یا فکر کو بلند رکھنا اور سمجھنا کیا عمل کی بربادی کا سبب نہیں ہوگا؟ لازمی طور پر ادب یہی ہے کہ اس کی حدیث کی مخالفت نہ کی جائے، کسی اور کو بیچ میں نہ لایا جائے، اور معرفت اور احکام دونوں اسی سے حاصل کیے جائیں۔ ایسا نہیں کہ معرفت الہی کے باب میں اپنی بھٹکی ہوئی عقل کو رہنما تسلیم کر لیا جائے اور احکام میں بعض لوگوں کی بات کو دین سمجھا جائے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر انہی پر اپنی وضاحتیں پیش کی جائیں اور انہی پر کسوٹی لگائی جائے، نہ اصول دین میں ان کی ضرورت محسوس کی جائے اور نہ ہی فروع دین میں، بلکہ جو لوگ قرآن و حدیث کو مشعل راہ بنائیں ہم ان سے دشمنی مول لیں۔ دوسرا، خلقت کے ساتھ آداب۔ انسانوں کے ساتھ جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو وہ مختلف مراتب اسٹیجز پر محمول ہے۔ ہر شخص کا ادب اس کی شان و مرتبے کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ مثلاً والدین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ ان کے مرتبے کے موافق ادب بتایا جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ اسی لحاظ سے، ناآشنوں کے ساتھ ادب کا طریقہ کار کوئی اور ہوگا، مہمان کا ادب مختلف ہوگا۔ اسی طرح ہر حالت میں الگ طرز و انداز ہے۔ کھانے پینے کے آداب کچھ اور تو آنے جانے کے کچھ اور،
سفر و حجر کے کچھ اور، سونے جاگنے کے کچھ اور۔ قضائے حاجت سے جڑا آداب میں بات کرنے کے آداب بھی مختلف ہیں۔ با ادب ہونا خوش قسمتی اور کامیابی کی علامت ہے، اور بدتمیزی بدبختی اور خسارہ کی نشانی ہے۔ دنیا کی بہترین سرمایہ ادب ہے، اور سب سے بڑا فراق ادب کا فقدان ہے۔ دیکھیے والدین کا ادب کرنے سے کتنا فائدہ ہوا کہ گھر میں قید شخص اس کے وسیلے سے نکل آیا اور نجات پا گیا، اور بے ادبی کا انجام یہ ہوا کہ جنید داہب کو کیسی سخت قید و بدیان برداشت کرنی پڑی۔ ان کی عبادت گاہ گرائی گئی، مارا پیٹا گیا، اور فحاشی کا کلنک مل دیا گیا۔ آپ ہر بدقسمت کی زندگی کو ٹٹول کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو والدین کے ساتھ بے ادبی ضرور ملے گی، جس کے سبب وہ محرومیوں کا شکار ہوا۔ اچھے اخلاق اور ادب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نتیجہ اور اللہ کا احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات کا مقصد بہترین اخلاق کی نشو نما ہے، اور آخرت میں اچھے اور بہترین اخلاق کا بدلہ صرف جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ اور اخلاق جتنے بہترین ہوں گے اتنا ہی انسان جنت میں سید البشر کی قربت پائے گا، اور آپ کی محبت یعنی نبی علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے بہترین اخلاق والے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مزید فرمایا جس کا اخلاق جتنا اچھا اس کا اسلام اتنا بہترین و قابل رشک ہے۔ مزید فرمایا ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ اخلاق اچھے سے اچھے ہوں، یعنی اچھے اخلاق کا لازمی نتیجہ انتہائی ادب پر منتہی ہوتا ہے۔ جتنا بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہوگا اتنا ہی کوئی شخص با ادب تصور کیا جائے گا، اور جوامع الکلم یعنی جامع کلمات کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیاد بتا دی جس پر اخلاق کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا لازمہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ ادب سے پیش آیا جائے، اور ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھا جائے، تو اللہ کی محبت کا حصول ممکن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ کی معیت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان جب اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے گا جو اپنے لیے کرتا ہے تو پھر اپنے نفس سے مجاہدہ کرے گا، پھر لالچی نہیں بنے گا، نفس امارہ کمزور ہوگا، مال و دولت کی محبت میں نہیں پھنسے گا، تکبر و حسد کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی محبت، ایثار کا جذبہ، سخاوت، جود، توجہ، انکساری،
انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات کا جذبہ حاصل ہوگا، پھر ان اوصاف کو مزید احسان، رحم و کرم، شفقت و رحمت، عفو و درگزر، رفع و داد رسی، عدل و انصاف، ذہانت و سچائی کے ذریعے مضبوط کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرض کے علاوہ نیکیاں کر کے انسان اس درجے تک پہنچتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دو قسم کے ادب ہیں جو انسان کی پیدائش سے اس کے بڑھاپے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلا، ایک جو خود اس کے مزاج کے اندر رکھا گیا ہے، دوسرا جو اس کو محنت اور اپنے نفس کی اصلاح سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا، خود کسی قوم کے مزاج کے ادب سے وہ عادات ہیں جو عقل مند لوگوں کے یہاں اچھی سمجھی جاتی ہیں اور ادبا اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے سلجھے ہوئے الفاظ کا استعمال، یا کسی قوم کا کسی لباس کی ہیت یعنی کیپیسٹی کو اختیار کرنے پر اتفاق۔ جو انسان اس متفقہ طرز تخاطب اور پہناوے سے تجاوز یعنی آگے بڑھتا ہے، وہ ادب کا مخالف اور قابل مذمت سمجھا جاتا ہے۔ اصلاح نفس کی کوشش اور محنت سے جو ادب حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کام پر مجبور کرے جس کی مخالفت عقل مند لوگوں کے خلاف ہو، اور عاقل لوگوں کو اس کی اچھائی میں کوئی شک نہ ہو۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر حسن ظن نہ کرے، کیونکہ اپنے بارے میں حسن ظن رکھنے سے اپنی برائیاں اور برے اخلاق آدمی کو نظر نہیں آتے، کیونکہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور اچھے کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ تو نفس پر حسن ظن کرنا اپنے اختیارات نفس کے ہاتھ میں دینے کے مترادف ہے، اور اپنے نفس کو اپنے اوپر حاکم مسلط کرنا اخلاق کی خرابی کا ذریعہ ہے۔ اور جب نفس پر حسن ظن نہ ہو تو غلطیوں اور کوتاہیوں پر آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی غلطیوں سے باز آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔